اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی 15 آیات تک ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کر چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من الناصرين۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے، بس ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آتش جہنم سے بچا۔ یہ لوگ صبر کرنے والے، راست باز، مشغول عبادت رہنے والے، خرچ کرنے والے اور سحر کے اوقات میں طلب مغفرت کرنے والے۔ یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اہل تقوی کی 5 خصلتیں بیان ہوئی ہیں اس آیت میں۔ پہلی خصلت صبر ہے، دوسری سچائی، عبادت، انفاق اور سحر خیزی یعنی رات کے آخری حصے میں استغفار کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص اپنی وتر کی نماز میں یعنی نماز شب کی آخری ایک رکعت میں حالت قیام میں 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ 1 سال تک لگاتار پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سحر کے وقت طلب استغفار کرنے والوں میں شمار فرمائے گا اور اس کے لیے مغفرت واجب ہو جائے گی۔ اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی یہی شہادت دی ہے۔ وہ عدل قائم کرنے والا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں پر بھی توحید اور عدل پر 3 شہادتیں۔ پہلی شہادت یعنی گواہی صرف ذات پروردگار اپنی بات کر رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرے علاوہ کوئی نہیں جو عدل قائم کرنے والا ہو۔ اور اسی طرح دوسرے فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں جو اس چیز کی گواہی دیتی ہیں۔ تیسری اہل علم ہیں جو علم جاننے والے ہیں۔ یہاں پر اولو العلم سے مراد محمد و آل محمد ہے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے علم حاصل ہو جانے کے بعد آپس کی زیادتی کی وجہ سے اختلاف کیا۔ جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے بے شک اللہ اس سے جلد حساب لینے والا ہے۔ اسلام ہی سب کچھ ہے اور اسلام ہی بنیاد ہے۔ اسلام پر انسان اگر قائم رہے تو کامیاب ہے۔ امام علی علیہ السلام سے ایک نہج البلاغہ میں یہ روایت ہے کہ میں اسلام کی ایسی تعریف کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی۔ اسلام یعنی تسلیم سے عبارت ہے، اور تسلیم یقین کا نام ہے۔ یقین تصدیق ہے، تصدیق اعتراف سے ہے، اعتراف یعنی فرض کی ادائیگی سے ہوتا ہے، اور فرض کی ادائیگی کا نام ہی عمل ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، اے رسول اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں نے اور میری اتباع کرنے والوں نے تو
اللہ کے آگے سر تسلیم خم کیا ہے۔ اور پھر اہل کتاب اور ناخواندہ یعنی جو جاہل ہیں لوگوں سے پوچھئے کیا تم نے بھی تسلیم کیا ہے؟ اگر یہ لوگ تسلیم کر لیں تو ہدایت یافتہ ہو جائیں، اور اگر منہ موڑ لیتے ہیں نہیں مانتے تو آپ کی ذمہ داری تو صرف اور صرف پیغام پہنچانا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر خوب نظر رکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے انصاف کا حکم دینے والوں کو بھی قتل کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے۔ ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہوں، ان کا کوئی مددگار نہیں۔ یہاں پر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انکار آیات کا سبب یہ بنتا ہے کہ انسان انبیاء کو قتل کرنے شروع کر دے، اور جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی وہ انسان مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض واللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا انہیں کتاب کے خدا کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق قج ادائی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ ان کا یہ رویہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو نہیں سکے گی، اور جو کچھ یہ بہتان تراشی کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، اس نے انہیں اپنے دین کے بارے میں دھوکے میں رکھا ہے۔ پس اس دن ان کا یہ حال ہوگا جب ہم ان سب کو جمع کریں گے، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ہر شخص اپنے اعمال کا پورا بدلہ پائے گا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں، مفسرین، کہ خیبر کے یہودیوں میں زنا اور اس کے تعزیرات کا ایک مسئلہ پیش آیا۔ انہوں نے رسول اللہ کی طرف رجوع کیا۔ حضور نے تورات کے حوالے سے شوہردار عورت کے ساتھ زنا کرنے کی جو سزا ہے وہ سنگساری کا حکم دیا، لیکن یہودیوں نے اس بات کے ثبوت کے باوجود یہ فیصلہ تورات کے مطابق ہے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی وجہ سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو جب جہنم اور قیامت والے دن اکٹھا کیا جائے گا اور حساب باقاعدہ ان کو دیا جائے گا۔ کہہ دیجیے کہ اے اللہ، اے مملکت ہستی کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہے حکومت چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی معیشت اندھی بانٹ نہیں ہوتی، وہ کچھ لوگوں کو حکومت از روئے احسان عطا کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو انتقام کے طور پر عطا فرماتا ہے، اور بعض کو یہ اس عنوان سے دیتا ہے کہ وہ مزید جرم کا ارتکاب کریں، کیونکہ جب یزید لعین کو
اسیر آن اہل بیت علیہم السلام کے سامنے اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے طنز کیا تھا اس بدبخت نے، اللہ نے مجھے عزت دی ہے، تم کو ذلیل کیا۔ تو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 کی تلاوت فرمائی، جس میں یہی بتایا گیا ہے کہ ہم اس لیے مہلت دیتے ہیں لیزدادوا اثما، تاکہ تو وہ جرم میں اور بڑھ جائیں۔ تو وہ ذات ہے تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی جاندار سے بے جان اور بے جان سے جاندار پیدا کرتے، تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتے۔ مومنوں کو چاہیے، کیا چاہیے؟ کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو سرپرست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اگر تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے کوئی طرز عمل اختیار کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور تمہاری واپسی اللہ ہی کی طرف ہے۔ کہہ دیجئے جو بات تمہارے سینوں میں ہے اسے خواہ تم پوشیدہ رکھو یا ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے۔ اور اسی طرح آسمان اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریة بعضها من بعض واللہ سمیع علیم اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ اس دن ہر شخص اپنا نیک عمل حاضر پائے گا، اسی طرح ہر برا عمل بھی۔ اس روز انسان یہ تمنا کرے گا کاش یہ دن اس سے پہلے دور ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہاری خطاؤں سے بھی درگزر فرمائے گا، اللہ نہایت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پس اگر وہ لوگ روگردانی کریں تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ بے شک اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران کو تمام عالمین پر برگزیدہ فرمایا، یعنی منتخب کیا، اور وہ اولاد جو ایک دوسرے کی نسل ہیں، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب عمران کی عورت نے کہا میرے رب جو بچہ میرے شکم میں ہے اسے تیری نظر کرتی ہوں، وہ ان باتوں سے آزاد ہوگا تو میری طرف سے قبول فرما، بے شک تو بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر جب اسے جن چکی تو کہنے لگی مالک میں نے لڑکی جنی ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس مادر مریم نے کیا جنا، اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا، اور میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا،
اور میں اسے اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ اس کے رب نے اس کی نظر لڑکی کو بے وجہ احسن قبول فرمایا اور اس کی بہترین نوش و نما کا اہتمام کیا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ جب زکریا علیہ السلام اس کے حجرہ عبادت میں جاتے تو اس کے پاس طعام موجود پاتے۔ پوچھا، اے مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ کہتی، اللہ کے ہاں سے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔